بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اعجاز علی اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ رمضانی تھا تو قوم کا مچھیرا، مگر بڑا ایماندار بھلا مانس رمضانی مچھلیاں پکڑ کر اپنا گزارا کیا کرتا تھا۔ پیٹ بھی کس طرح پالتا، ایسے کاموں میں نیک آدمی صدا سے پلا پھولا نہیں کرتے۔ اس بیچارے کو بھی جب دیکھو ہاتھ تنگ، نہ تن پر چیترا نہ پورے دونوں وقت کا کھانے کو۔ مچھلی آ گئی تو روزی نہیں تو روزہ۔ غنیمت یہ تھا کہ بال بچے نہ تھے، ایک بیوی اور ایک آپ، فقط دو دم۔ پھر اتفاق سے بیوی مچھیرن نہ تھی، چہرے مہرے سے بھی اچھی اور سگھڑ تھی، اس لیے ہر حال میں خوش خوش بسر ہو جاتی۔ رمضانی کو برادری نے بھی اپنے ہاتھ سے نکال دیا تھا کہ غیر عورت سے کیوں شادی کی، یا ڈنڈ بھرے یا حقہ پانی باندھ، یہ غریب جرمانہ کہاں سے بھرتا، اور شرافت سے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے موافق جو بیوی بن گئی ہو اسے برادری کے خاطر کیوں چھوڑتا۔ دوسرے وہ اس سے نیچی ذات کی بھی نہیں تھی۔ برادری سے باہر ہو کر جنگل میں ایک طرف دریا کے نزدیک اس نے ایک جھوپڑی ڈال لی تھی۔ دن بھر کبھی پانی کے اس پار کبھی اس پار جال ڈالتا رہتا۔ مچھلیاں آ جاتی تو شہر میں بیچ کر روٹی ٹکڑے کا سامان کرتا۔ برادری والے جب کسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو انہیں پورا شیطان سمجھنا چاہیے۔ رمضانی بدنصیب کو انہوں نے اپنی برادری اپنی بستی سے نکالا۔ دریا پر بھی اسے روکتے، منڈی اس کے لیے بند، جہاں وہ بیچنے جاتا گاہکوں کو بہکاتے۔ لیکن روزی دینے والا تو کوئی اور ہے۔ موٹا جھوٹا پہننے کو اور کم یا زیادہ کھانے کو ضرور ملتا۔ مچھلی بھی ایک نہ ایک جال میں پھانسی جاتی اور لینے والا بھی خدا بھیج دیتا۔ پھر بھی رہتا غریب پریشان، نہ اپنے کو سکھ نہ بیوی کو کسی طرح کا آرام۔ آخر یہ بھی زندگی ہے۔ ایک دفعہ سارے دن جب جال کھینچا کھالی، تھک گیا تو یہ سمجھ کر کہ آج تقدیر میں کچھ نہیں، جال سمیٹ چلنے ہی کو تھا کہ کوئی چیز پانی میں سے تڑپ کر اچھلی اور خشکی میں رمضانی کے پاس آ پڑی۔ دیکھا تو ایک انوکھی وجہ کی بہت خوبصورت مچھلی تھی۔ جلدی سے پکڑ کر اس نے اپنے ٹوکرے میں ڈالنا چاہا کہ چلو اور کچھ نہ سہی، ہنڈیا تو گرم ہو جائے گی۔ اتنے میں دریا کا پانی پھٹا اور ایک پری سبز رنگ کا بھاری جوڑا پہنے، کمر سے نیچے تک لمبے لمبے بال، ہاتھ میں سونے کی چھڑی لیے نکلی۔ مچھرا غریب ڈر گیا۔ اس نے پریوں کے قصے تو سنے تھے، مگر آنکھ سے ان کو کب دیکھا تھا۔ جال سمیٹ بھاگنے کو تھا کہ پری بولی، ارے دیکھ، میرے شہزادے کو تو چھوڑ دے، اس کا دم گھٹا جاتا ہوگا۔ رمضانی حیران کہ شیطا تھا کیسا، گھگھیا کر کہنے لگا، حضور میں نے تو آپ کے شہزادے کو دیکھا بھی نہیں، میں بیچارہ مچھرا بھلا شہزادے کو پکڑ سکتا ہوں؟ سبز پری نے ہنس کر کہا، دیوانے، یہ جو مچھلی تیرے ہاتھ میں ہے مچھلی نہیں، میرا بھائی شہزادہ ہے۔ ہم دونوں جب جی چاہتا ہے مچھلی بن کر دریا میں سیر کرتے پھرتے ہیں۔ رمضانی نے گھبرا کر مچھلی کو پانی میں پھینک دیا۔ پری خوش ہو کر بولی، میں دریا کی رانی ہوں، کہو تمہیں کیا انعام دوں؟ مچھلیاں چاہتے ہو یا روپیہ پیسہ، سب کچھ میرے اختیار میں ہے، جو مانگنا ہے مانگو۔ رمضانی کی حالت ظاہر تھی، غریب، برادری سے نکالا ہوا، پھٹے ہاتھ، لیکن آدمی تھا پکا۔ سوچا کہ ذرا سے لالچ میں آدم ذات کی بات بھی کیوں کھوئے۔ بولا، رانی جی، یہ تو میں نے اللہ کے نام کا کام کیا ہے، اس کا انعام تو مجھے اللہ دے گا، اور یوں اگر مجھے ضرورت پڑی تو آپ سے جان پہچان تو ہو ہی گئی ہے، پھر کبھی دیکھا جائے گا۔ یہ کہہ کر میاں رمضانی کچھ خوش کچھ پریشان اپنی جھوپڑی کی طرف چلے اور پری دریا میں غائب ہو گئی۔ گھر پہنچنے پر بیوی آگ سلگانے بیٹھی تھی کہ میاں تھکا ہارا آئے گا، کھانا پکانے میں دیر نہ ہو۔ دیکھا تو خالی ہاتھ، چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی، سمجھی کہیں برادری والوں سے تکرار ہو گئی۔ کہنے لگی، آج کیا ہوا؟ جال نہیں ڈالنے دیا یا مچھلیاں چھین لی؟ رمضانی بولا، نہیں بھی، آج کی بات پوچھو، ایسا تماشا تو کبھی میں نے دیکھا نہ تم نے سنا ہوگا۔ اور سارا قصہ کہہ سنا ہے کہ اس طرح ایک مچھلی نکلی، یوں پری آئی، اس نے یہ کہا، میں نے یہ جواب دیا۔ مچھرا جیسا سیدھا اور خاموش رہنے والا تھا، اس کی بیوی ویسی ہی چلتی ہوئی اور باتونی تھی۔ دریائی پری کا جو اس نے حال سنا تو میاں پر بہت جھلائی کہ نصیبوں پھوٹے، ہاتھ آئی دولت چھوڑ دی، ایسا ہی اللہ والا تھا تو پھر شادی کیوں کی، کسی مقبرے پر جا بیٹھا ہوتا۔ ارے وہ دیتی تھی اور تو نے نہ لیا۔ لوگ تو آرزویں کرتے ہیں، عمل پڑتے ہیں، چلے کھینچتے ہیں کہ کوئی ہمزاد ہی اپنے تابع ہو جائے۔ کم وقت تجھے بے محنت پری ملی، اور وہ بھی رانی، تو نے اس سے کچھ نہ کہا۔ یہاں تو تن کو نہ پیٹ کو، خدا جانے کس طرح گزر ہوتی ہے۔ میں کہتی ہوں کہ یہ تجھے سوجھی کیا؟ جب وہ خود سے دے رہی تھی تو لینے میں کیا گناہ تھا؟ رمضانی بولا، بیوی، ہماری تقدیر میں تو یہی مچھلیاں پکڑنا اور اسی طرح ترس کر گزارا کرنا لکھا ہے۔ پری ملے یا جن، ہمیں کیا؟ مفت کا ایسا لینا کس خدا نے بتایا ہے؟ اور اگر وہ دینا چاہے تو ہمارے کام میں برکت نہیں دے سکتا ہے؟
یا کسی دوسرے ہیلے سے نہیں لگا سکتا، لیکن عورت سر ہو گئی کہ تجھے تو باولے کتے نے کاٹا ہے، تیرا تو پہلے ہی دل چلا ہوا ہے۔ اچھا بچہ اپنی خیر چاہو تو ابھی الٹے پیروں دریا پر جاؤ، جس طرح بنے اس پری سے کہو کہ ہم کچھ نہیں چاہتے، صرف یہ کہ جھوپڑی کی جگہ مکان ہو جائے، کھانے پینے پہننے اوڑھنے کا بندوبست کر دے، اور یہ اس کی چٹکی بجاتے کا کام ہے۔ مچھرے نے بتیری ایڑیاں رگڑی، بہانے کیے کہ اب وہ کہاں ملے گی، دریا کے اندر میں جانے سے رہا، اور جو غصہ ہو گئی، جو پری کا کیا اعتبار، سنا ہے کہ یہ اوندھی مرد کے ہوتے ہیں، لیکن وہ کب ماننے والی تھی؟ جب تک اسے جھوپڑی سے باہر نہ کر دیا چپ نہ ہوئی، غریب بچوں کی طرح مچلتا ٹھٹکتا چلنے کو چلا، دل دھکڑ پکڑ، بیوی کی زبردستی نہ مانتا تو رات بھر نہ وہ خود سوتی نہ اسے سونے دیتی۔ اور بات بھی کچھ بے جانا تھی، گھر میں تو پاکے پڑ رہے ہیں، اور میاں ایسے پیٹ بھرے کے آئی دولت پر لات مار دی۔ دریا پر پہنچنے پر گھنٹوں تو لگتے ہی نہ تھے، ایک ٹیلا سا بیچ میں پڑتا تھا، اسے پلانگ اور سامنے دریا، 5 ہی منٹ میں دریا کے کنارے جا پہنچا۔ نیا تماشا دیکھا کہ دریا کا پانی رنگ بدل رہا ہے، کبھی زرد ہوتا ہے کبھی سبز۔ پہلے تو ڈرا، بدن میں سنسنیاں سی آنے لگی، پھر سوچا کہ ہو نہ ہو یہ اسی پری کا کرشمہ ہے، چلو ڈھونڈنا نہیں پڑا، لیکن کیسے آئے؟ جب تو اپنے شہزادے کی خاطر آ گئی تھی، اب کیوں آنے لگی؟ آخر میں آواز دوں تو کیا کہہ کر آواز دوں؟ وہ پری میں آدمی، وہ رانی میں مچھیرا، بگڑ کر ایک پر مار دیا تو کیا ہوگا؟ نامراد بیوی نے عذاب میں ڈال دیا۔ آخر سمجھ میں آیا کہ طرح طرح کی آوازیں نکل، شاید سن کر نکل آئے، آوازیں نکالنی شروع کی۔ آوازیں نکالتے نکالتے بی بی آ کر کے گانے لگے، گاتے گاتے کچھ تک سے تک ملائے کہ درشن دو دریا کی رانی، غریب مچھیرا کہے گا بانی، بیوی میری ہے استانی، اس سے میں نے ہار ہے مانی، سن لو آ کر اس کی کہانی میری زبانی۔ بے وقوف سے بے وقوف بھی اپنے مطلب میں ہوشیار ہوتے۔ میاں رمضانی نے تک بندی بھی کی تو اپنے مطلب کی، حقیقت میں سوجی خوب، پری بھی اس سے سن کر بھڑک گئی ہوگی۔ رمضانی اپنی اس بانی کو دہرانے بھی نہیں پایا تھا کہ پری نے دریا کی لہروں کے اوپر آ کر کہا، واہ بھائی گاتے تو خوب ہو، مگر یہ بیوی کا دکھڑا کیسا؟ مچھرے صاحب کے دل میں تو لڈو سے پھوٹنے لگے کہ ہلدی لگی نہ بٹ کری، اور رنگ چوکھا آ گیا، مگر ظاہر منہ بسور کر بولے، مہارانی جی بری بیوی بھی خدا کسی کو نہ دے، میں نے سیدھے سبھاؤ آپ کا ذکر کہیں اس سے کر دیا، وہ بڑی چلتی ہوئی، مجھے ہزاروں الٹی سیدھی سنائی اور گھر سے نکال دیا کہ جب تک پری سے بیٹھنے کا ٹھکانہ اور گھر سستی کا سامان نہ کرا لے منہ نہ دکھائی۔ پری مسکرا کر کہنے لگی، پھر تمہاری مرضی کیا ہے؟ رمضانی نے کہا، اب میں کیا بتاؤں، عورت ضدی ہے، جو کہا ہے کر کے رہے گی، اور اس کا کہنا بھی ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا مکان، کھانے پینے سے بے فکری ہو جائے تو کچھ برائی بھی نہیں۔ پری بولی، بس اتنی سی بات، اچھا جاؤ، مکان بھی بن گیا اور ساری چیزیں بھی پہنچ گئی، اب تو وہ تم سے نہیں لڑے گی۔ یہ کہہ کر پری غائب ہو گئی، اور رمضانی میاں اکڑتے ہوئے گھر چلے۔ وہاں جا کر دیکھتے کیا ہے کہ نہ جھوپڑی ہے نہ جھوپڑی کا نشان، ایک صاف ستھرا مکان موجود ہے، اور بیوی بیگموں کے سے اچھے اچھے کپڑے پہنے بڑی شان سے دروازے پر کھڑی انتظار کر رہی ہے۔ رمضانی کو دوری سے دیکھ کر بولی، دیکھا میرا کرشمہ، اب نہ کہنا عورت بے وقوف ہوتی ہے۔ میاں مودھو میری بات نہ مانتے تو ساری عمر جال ہی کھینچتے کھینچتے مار جاتے، یہ عائش کا سامان کہاں سے آتا؟ لو آؤ اندر چلو، اپنے بدن پر سے یہ چیتڑا اتارو، نہاؤ دھو، اجلے کپڑے پہنو، آدمی کی صورت بنو، گرما گرم کھانا تیار ہے، کھاؤ چین کرو، اور میری جان کو دعائیں دو۔ مچھرے میاں ہنستے اتراتے اندر گئے، واقعی سارا امیرانہ ٹھاٹ تھا، فرش فروش، پلنگ، مسیریاں، برتن، بھانڈے، کھانے پینے کی اچھی چیزیں، حمام گرم، کپڑے چنے چنائے رکھے ہوئے، خوب مل مل کرنا ہے، نئی پوشاک پہنی، پن سور دسترخوان پر بیٹھے، کئی طرح کا سالن، پلاؤ، زردہ، پراٹھے، خوب پیٹ بھر کر کھایا، بلوری گلاس میں پانی پیا، اور مسیری پر دونوں میاں بیوی نے آرام کیا۔ مزے میں دن گزرنے لگے، مگر وہ جو کہتے ہیں کہ خدا گنجے کو ناخن نہ دے، فاقے کرتے کرتے جو ترن والے ملے تو دور کی سوجی۔ جھوپڑی کا مکان کیا ہو گیا، اب اس کی جگہ محل کے خواب دکھائی دینے لگے۔ آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے مچھرے کی جان کھانی شروع کی کہ اتنے سے مکان میں جی نہیں لگتا، جا کر پری سے کہو کہ بڑا سا مکان بنوا دے۔ رمضانی نے ہر چند کہا کہ اری اپنی کھال میرے، ناشکری اچھی نہیں ہوتی، ٹوٹی ہوئی جھوپڑی بھول گئی، 2 دموں کے لیے یہ مکان اور سامان کم ہے۔ وہ کیا ماننے والی تھی، کھانا پینا حرام کر دیا، ناچار دریا پر چلا۔ آنے کو تو میاں رمضانی دریا پر آ گئے، دل میں شرمندہ کہ اب کس منہ سے کچھ کہوں، اور کہنے کی کوئی بات بھی ہو کون سا آرام میسر نہیں، کم وقت کہیں پٹوا نہ دے، مگر بیوی کا حکم ٹالنا بھی مشکل تھا، اس لیے پہلے کی طرح باولوں کی صورت بنا ہاتھ مٹکا مٹکا کے گانے لگے، درشن دو دریا کی رانی، غریب مچھیرا کہے گا بانی۔ بیوی نے پھر آفت ڈائی، رکھتی ہے ہر وقت لڑائی، پہلے تو وہ تھی دکھیاری، پر اب ہو گئی لالچ کی ماری، آ کر سن لو اس کی کہانی میری زبانی۔ پری کا تو ٹھکانہ وہی تھا، مچھرے کی آواز سن کر پانی سے سر نکالا،
اور ہنس کر کہنے لگی، کہیے اب آپ کی بیوی کی کیا فرمائش ہے؟ رمضانی نے جھوٹ موٹ ذرا شرمندہ سا چہرہ بنایا، چپ کے ہونٹ ہلائے، گویا اپنی بیوی کو منہ ہی منہ میں برا بھلا کہہ رہا ہے، اور بولا، ملکہ رانی، اس کی بھلی چلائی، وہ تو یوں ہی بکا کرتی ہے، آپ نے اتنی مہربانی کم کی کہ بڑا اچھا مکان دے دیا، دونوں وقت بغیر ہاتھ پاؤں ہلائے اچھے سے اچھا کھانے کو ملنے لگا۔ رانی بولی، اچھا وہ چاہتی کیا ہے؟ رمضانی نے کہا، خدا اس سے سمجھے، اپنا پہلا درجہ بھول گئی، روٹیاں لگ گئی ہیں حضور، روٹیاں، بھلا سنیے تو اب کہتی ہے کہ یہ مکان چھوٹا ہے، محل چاہیے، محل بادشاہوں جیسا، وہی کروفر، نوکر چاکر، ہاتھی گھوڑے، فرمائیے ان باتوں سے کوئی کیا سمجھے، دیوانی یا ہوشیار؟ پری کو مچھرے کی باتوں پر بڑی ہنسی آئی، کہا، پھر تم کیا کہتے ہو؟ رمضانی بولا، میں حضور، میں تو اسے دیوانی کہتا ہوں، اور یوں آپ جانے، آپ بھی عورت وہ بھی عورت، عورتوں کی باتوں میں مردوں کو کیا دخل؟ پری نے رمضانی کو ذرا گھور کے دیکھا، کہنے لگی، ہو تم بڑے مسکرے، بہت بہتر، جاؤ، تمہارے پہنچتے پہنچتے یہ بھی ہو جائے گا، لیکن اپنی بیوی کو سمجھا دینا کہ حد سے زیادہ لالچ نہیں کیا کرتے۔ پری نے گوتا لگایا۔ رمضانی دریا سے گھر لوٹے تو مکان کی جگہ ایک عالیشان محل تھا۔ دیکھا کہ خدمت گار وردیاں پہنے پھر رہے ہیں، ہاتھی گھوڑے کھڑے ہیں، محل کے گرد باغ ہیں، نہایت خوشنما، طرح طرح کے درخت میووں سے لدے ہوئے، عجیب چہل پہل ہے۔ دروازے پر پہنچے، پہرے داروں نے سلام کیا، اندر پہنچے تو ہا ہا، صحن میں سنگ مرمر کا فرش ہے، حوضوں میں فوارے چھوٹ رہے ہیں، بڑے بڑے دالان، کمرے میں قالین بچھے ہوئے، جھاڑ فانوس سے آراستہ، ماما اصیلیں لپ جھپ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کا کام کرتی پھر رہی ہیں۔ صدر میں بھی مچھرن مسن تکیا لگائے، گوٹے کناری کا بھاری جوڑا مٹکائے، گہنے سے لدی کہہ لگا رہی ہے، چاندی کا پیک دان، سونے کا اگال دان، جڑاؤ پٹاری یاس رکھی ہے، پان پر پان اڑ رہا ہے۔ مچھرے میاں بہادر بیوی کو اس شان سے دیکھ کر بہت خوش ہوئے، کہنے لگے، آخر تم اپنی ضد پوری کر کے رہے ہو، بڑی کوئی دیکھنا سنتی ہو، اس نے کہہ دیا ہے کہ زیادہ لالچ نہیں کیا کرتے۔ مچھرن بولی، یہ سب میری برکت ہے، میں اگر ضد نہ کرتی اور تمہاری باتوں میں آ جاتی تو میاں یہ دن نصیب نہ ہوتے، خواب میں بھی ایسا محل نہ دیکھتے، بہت سے بہت موری سے نکل پر نالے میں آ رہے تھے۔ رمضانی نے گردن ہلائی کہ کہتی تو سچ ہے، اور کہا، اچھا خفا کیوں ہوتی ہو؟ تمہاری ہی کرامت صحیح، میں کب عقل مندی جتاتا ہوں؟ کہنا فقط اتنا ہے کہ اب تو دنیا کی عیش مل گئے، کسی چیز کی کمی نہیں رہی، صبر سے اللہ اللہ کرو، اور یہی پری کا بھی کہنا ہے۔ بیگم صاحبہ تیوری چڑھا کر بولی، میں کیا جانتی تھی کہ تم صورت کے مرد اور دل کے زنانے ہو؟ کسی نے سچ کہا ہے کہ خدا فقیر بنائے مگر فقیروں سا دل نہ بنائے۔ میاں صاحب ایسی کم ہمتی اور تھوڑ دلے پن کی باتیں نہیں کیا کرتے، آج ہی تو ہمیں محل ملا ہے، 2-4 دن کے بعد معلوم ہوگا کہ اب کیا چاہیے، یہ چیزیں تمہارے سوچنے کی نہیں، میں جانوں میرا کام، تم تو یہ کہو کہ تم نے میرا کہنا مان کر فائدہ اٹھایا یا نقصان۔ محل میں رہ کر سونے کی چھپڑ کھٹ میں سونے سے مچھرن کے دماغ پر ایسی گرمی چڑھی کہ رات ہی بھر میں آسمان کی خبر لانے لگی۔ صبح اٹھتے ہی بولی، یہ محل کیا جس میں رانی نہیں، اٹھو ذرا دریا تک لپک جاؤ، پری سے کہنا کہ محل کہیں بغیر رانی کے بھی ہوا کرتا ہے، اسے رانی بنا دو۔ مچھرا بیوی کا منہ دیکھنے لگا کہ سچ مچ اس کا دل چل گیا ہے، گھبرا کر بولا، بیوی خیر تو ہے، کوئی برا خواب تو نہیں دیکھا؟ ابھی رات ہی گزری ہے کہ پھر جان کھانی شروع کر دی؟ ارے ناشکری، اتنا تو ہو گیا، کیا چیز تیرے پاس نہیں؟ رانی کی کیا سرخاب پر لگا ہوتا ہے؟ مچھرن ذرا تیوری بدل کر بولی، تم تو نرے الو کی دم ہو، کہہ دیا جو میں کہوں وہ کرو، ابھی توا گرم ہے، جیسی چاہو گے پک جائے گی، اور بے وقوف میں رانی ہوگی تو تم بھی راجا ہوگے، ٹالم ٹولا نہ کرو ورنہ سمجھ لو ہاں۔ رمضانی بہت جد بد کی، اچھی سے پالا پڑا، پری کا کہنا بھی نہیں مانتی، 1000 بار کہا کہ بھی بس مہربانی کرو، میں راجا واجا نہیں بنتا، مجھے یوں ہی جینے دو، وہ پری ہے بگڑ بیٹھی تو نہ جانے کیا آفت ڈھائے، وہ کیا سنتی، اپنی ہی کہہ گئی، اور جب تک وہ دریا پر نہ گیا ڈانٹتی ڈپٹتی رہی۔ غریب رمضانی ڈرتا سہمتا پھر دریا کے کنارے پر جا بیٹھا، آہستہ آہستہ آوازیں نکالنے لگا، درشن دو دریا کی رانی، غریب مچھیرا کہے گا بانی، بیوی میری بڑی ہے پاپن، اپنی دشمن گھر کی دشمن، پہلے تو تھی وہ استانی، ہو گئی راتوں رات دیوانی، سن لو تم بھی اس کی کہانی، اس کی کہانی میری زبانی۔ مچھری کی تک بندی ختم ہوئی، پری پانی کی لہروں پر دکھائی دی، اس نے سلام کیا، وہ آنکھیں چڑھا کر بولی، کیوں، اب کس لیے آیا ہے؟ مچھرا ڈر گیا، کہنے لگا، رانی جی کیا کہوں، جس نے بھوتنی نہ دیکھی ہو میری بیوی کو دیکھ لے، نہ جانے میری جان کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہے، مکان کا محل بنے رات ہی گزری ہے، اب صبح سے یہ ضد ہے کہ سچ مچ کی رانی بن کر اس میں رہوں، بھلا سوچیے تو یہ بات بھی آپ سے کہنے کی ہے، مگر برا نہ ماننا، جھوپڑی کا محل بنا کر اس کا دماغ تو آپ ہی نے بگاڑا ہے۔ پری کو کچھ غصہ آیا، کچھ ہنسی، کہنے لگی، تو نے میرے شہزادے پر احسان کیا ہے، اس لیے میں تیری بیوی کی یہ خواہش پوری کر دیتی ہوں، جاؤ، اس کو راج پاٹ بھی مل گیا، لیکن اب اس سے کہہ دینا کہ زیادہ پاؤں نہ پھیلائے، لالچ کا گھر ہمیشہ خراب ہوتا ہے۔
محل پر آیا تو ہٹو بچو ہو رہی تھی۔ رانی صاحبہ کا دربار آراستہ تھا، کوئی صدا پا رہا ہے تو کسی کو انعام مل رہے ہیں، نوبت رکھی ہوئی ہے، وزیر امیر دست بستہ کھڑے ہوئے ہیں۔ رمضانی میاں یہ تماشا دیکھتے ہوئے دبے پاؤں محل کے اندر جا اپنے کمرے میں دبک گئے۔ دربار برخاست کرنے کے بعد جو مچھرن رانی تشریف لائی تو بلا کے نکھرے، کریلا نیم پر چڑھ گیا، زمین پر کیوں پاؤں رکھتی؟ 2 اٹھوارے بھی پورے نہیں ہوئے، نہ کوئی پانی دیوا تھا نہ نام لیوا۔ میاں لنگوٹی باندھے سارے دن دریا کا پانی گنگولا کرتے اور یہ جنگل میں لکڑیاں چنتی پھرتی یا گدڑی گانٹتی رہتی۔ آج چٹکی بجاتے رانی بن گئی۔ ہزاروں سلامی دروازے پر کھڑے تھے۔ بیوی کو جو آتے دیکھا تو میاں رمضانی کھڑے ہو گئے۔ وہ رانی تھی اور یہ ایک معمولی شوہر، ڈر رہے تھے کہ کہیں نکال نہ دے۔ اب اس کو میری کیا پرواہ، رانی ہو گئی ہے، بات کرنی چاہیے تھی۔ یہ سوچنے لگا کہ بیوی کہوں یا رانی۔ بیوی ان کی یہ حالت دیکھ کر مسکرائی۔ اس کے مسکرانے سے ان کی جان میں جان آئی۔ کچھ کہنا چاہتے تھے مگر زبان نہ الٹی۔ آخر وہ بولی، کیوں جی، کیسا ہے؟ کیا تمہیں میرا رانی بننا اچھا نہیں لگا؟ اب انہیں ذرا جرات ہوئی، کہنے لگے، بیوی حضور، پہلے یہ بتا دو کہ اب تم مجھے پری کے پاس نہ بھیجو گی۔ میں اب نہیں جاؤں گا، وہ مجھے مار ڈالے گی۔ بیوی رانی نے نہایت خشک منہ سے فرمایا، تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ اس ملک کی رانی، تم سب کی جان و مال کے مالک۔ تمہیں یہ پوچھنے کا حق نہیں کہ میں کیا کروں گی۔ یاد رکھو، اگر میں حکم دوں گی تو 1 مرتبہ کیا 1000 مرتبہ تم کو جانا پڑے گا، اور میری خواہش پری سے پوری کرانی ہوگی۔ رمضانی بولے، لیکن اس نے جو یہ کہہ دیا ہے کہ لالچ کا گھر خراب ہوتا ہے۔ بیوی رانی نے بناوٹی ڈانٹ بتائی کہ بس میں فضول بات سننا نہیں چاہتی۔ ان دونوں میاں بیوی میں ایسی کچی محبت نہ تھی کہ غریبی میں پھیکی پڑتی یا امیری میں لاپرواہی سے بدل جاتی۔ میاں بیوی پر ہر حالت میں جان چھڑکتا تو بیوی بھی اس کے دم کے ساتھ رہتی۔ اس پری کے قصے میں معلوم ہوتا ہے کہ بیوی میاں کو پریشان کر رہی ہے، لیکن نہیں، وہ اپنا اصلی سکھ اپنے شوہر کو سمجھتی تھی۔ اس کا حقیقی راج مچھرے سے تھا۔ کم عقلی یا بد نصیبی سے آنکھیں بند ہو جاتی اور تھوڑی دیر کے واسطے خاوند کو اس کی خواہش کے خلاف مجبور کرنا یہ اور بات ہے۔ ہاں، تو جب میاں مچھرے بیوی حضور کی باتوں سے زیادہ خوشیانے ہونے لگے تو بیوی نے زیادہ چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا۔ گھور کر دیکھا، مسکرائی، اور تھوڑی دیر کے بعد مچھرا اور رانی میاں بیوی تھے۔ رات ناچ گانے میں گزری، صبح ہوئی، بے فکری، خوشی، نرم گدگدے ریشمی مخملی بچھونے، باہر کا موسم، کھڑکیوں میں سے پھولوں کی بھینی بھینی خوشبوئیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی تھی۔ دونوں میاں بیوی مچھرا مچھرن یا راجا رانی پڑے چھپر کھٹ میں اینٹ رہے تھے کہ سامنے کی کھڑکی سے سورج کی کرن بیوی حضور کے منہ پر پڑی۔ ماتھے پر جلن اور آنکھوں میں چکا چوند سی ہو گئے۔ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ آتش گل گرمی سے جسے پسینے آ جائیں، گنچے کی چٹک سر میں دھمک پیدا کر دی۔ اس کے لیے یہ سورج کی لپٹ قیامت تھی۔ فوراً مزاج بگڑ گیا۔ میاں کو جھنجھوڑ کر اٹھایا کہ میرا تو برا حال ہے، تم پڑے کھراٹے لے رہے ہو۔ وہ بیچارہ ہڑ بڑھا کر اٹھ بیٹھا، گھبرا کر پوچھنے لگا، کیا ہوا، خیر تو ہے؟ بیوی بولی، خیر تو اسی میں ہے کہ ابھی پری کے پاس جاؤ۔ یہ چاند سورج جب تک میرے قبضے میں نہیں آئیں گے میری جان کو آرام نہیں آئے گا۔ دیکھتے نہیں، اس موئے سورج نے میری نیند حرام کر دی ہے۔ مچھرا منہ کھولے بیوی کی صورت دیکھتا رہا، آخر جل کر بولا، بیوی تمہارا دل تو نہیں چل گئے؟ کیسی باتیں کرتی ہو؟ زمین پر چلتے چلتے آسمان پر اڑنے لگی؟ نیک بخت، کبھی چاند سورج پر بھی کسی کا بس چلا ہے؟ بیوی تنک کر، دیکھو جی، اپنے اوقات پر رہو۔ کہاں رانی پدمنی اور کہاں مچھرا؟ رمضانی بیوی تو چاہے پدمنی بن یا کوئی اور، میں نے تو جان لیا کہ تیرا دل الٹ گیا ہے، اور جو تو سیانی ہے تو میں پاگل ہو گیا ہوں۔ بیوی، اس وقت تو تم ہی دیوانے معلوم ہوتے ہو، مچھلیوں کی بو تمہارے دماغ سے نہیں گئی۔ رمضانی، میں پاگل ہوں تو مجھے جنگل میں سر پھوڑنے دے، یہاں کیوں گھوٹ رکھا ہے؟ بیوی، لیکن تم میرا کہنا کیوں نہیں مانتے؟ رمضانی، ماننے کا ہو تو مانو، اول تو پری نے جتا دیا ہے کہ زیادہ ہوا سچی نہیں، دوسری پری کیا خدا سے بھی بڑھ کر ہے کہ چاند سورج کو تیرے قبضے میں دے دے گی۔ بیوی، تم مجھے اپنے سے زیادہ سمجھدار جانتے ہو یا نہیں؟ پھر یہ بھی تم نے دیکھ لیا کہ میرے کہنے پر چل کر تم مچھرے سے راجا بن گئے ہو۔ جاؤ، شاباش، سویرے سویرے چلے جاؤ، حجت نہ کرو۔ رمضانی، میں کہتا ہوں کہ پاگل نہیں تو شیطان نے تجھے بیکھا دیا ہے۔ اچھا، میں پوچھتا ہوں کہ چاند سورج پر حکومت کر کے تو کیا لے گی؟ ان میں کوئی لال لٹک رہے ہیں؟ بیوی، یہ دونوں بندھے ہوئے وقتوں میں نکلتے ہیں، مجھے پسند نہیں۔ تم ہی کہو، جاڑے میں چاندنی سے کیا فائدہ؟ گرمی میں ادھر تو گرمی، ادھر سورج صاحب جھلسا دیتے ہیں، نکلتے ہیں تو چھپنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ میرے اختیار میں ہوں گے تو نہ میں چاند کو جاڑوں میں چمکنے دوں گی، نہ گرمیوں میں سورج کو اتنی دیر رہنے دوں گی۔ رمضانی، چاہے ساری دنیا کا بیڑا غرق ہو جائے۔ ارے پگلی، ہونے والی بات کر۔ میں کہتا ہوں کہیں پری کو غصہ نہ آ جائے۔ مچھرن کی تقدیر پلٹا کھانے والی تھی، عقل کہاں سے ٹھکانے رہتی۔ تریہٹ کے ساتھ راجہٹ بھی شامل ہو گئی۔ میاں کی سچی باتوں سے جل کر بولی، اچھا، اپنی چونچ بند کر، میں کچھ سننا نہیں چاہتی۔ تمہیں حکم دیتی ہوں کہ ابھی اسی وقت دریا پر جاؤ، میرا کام کر کے آؤ۔ آج ہی سے دن کو سورج اور رات کو چاند میری مرضی کے مطابق نکلنا اور چھپنا چاہیے۔
वरना याद रखो हाथी के पाँव से बंधवा दूंगी। मियाँ रमजानी की सीटी घूम इधर कुआं उधर खाई, तकदीर को बुरा भला कहता हुआ निकला कि कम वक्त बादशाहत में भी चैन नहीं। अच्छे खाने अच्छे पहनने से क्या होता है, ये राजपाट किसका जिसमें दिल हर वक्त बेकल रहे। एक के बाद दूसरी आदू पैदा होकर सुख न रहने दे। जाता कहाँ, उम्र दरिया पर गुजारी थी, उसी तरफ पाँव उठे, पानी में पैर लटका गमगीन होकर बैठ गए। जी बहलाने को गाने लगा, गाना वही तुक बंदियां थी। दर्शन दो दरिया की रानी, गरीब मचेरा कहेगा बानी। औरत की मत ऊंध रही है, मुझको नाहक रौंद रही है। किस्मत हो गई मेरी कहानी, गले गले अब आ गया पानी। सुन लो आकर उसकी कहानी मेरी जुबानी। परी हो या इंसान, रोज रोज के रोने से बेदार हो जाता है। दरिया में बड़ी जोर से उबाल उठा और परी ने पानी से निकलकर गुस्से में कहा, मेंढकी को भी जुकाम हुआ, रानी बनकर भी सबर न आया। अब चांद सूरज पर हुकूमत करने की ठानी है। चवन्नी भूसी की रोटी खाने वाली खुदाई पर कब्जा जमाने लगी। सच है, गंदगी का कीड़ा गंदी जगह ही खुश रहता है। जाओ, तुम्हारे नसीब में वही टूटी झोपड़ी और मछलियां पकड़कर गुजारा करना लिखा। चलो लंबे बनो, अपनी बेसब्री और नाशुक्री का फल खाओ। परी ये कहकर गायब हो गए। मियाँ रमजानी का डर के मारे बुरा हाल। होश दुरुस्त हुए तो शाही पोशाक की जगह वही पुराने चीतरे। घर आए तो न महल है न जंगल में मंगल, वही अपनी झोपड़ी है और बी मचेरन बैठी हुई चक्की पीस रही है। आ गई अपनी असलियत पर। मक्खी बैठी शहद पर पंख लिए लपटा, हाथ मले सर धोने लालच बुरी बला। यूं ये कहानी खत्म हुई। दोस्तों, लालच बुरी बला है। अल्लाह ताला जितना देता है इंसान को उसी पर खुश रहना चाहिए, क्योंकि इंसान की हसरतें कभी पूरी नहीं होती, एक के बाद एक बढ़ती रहती हैं। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो जाते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। अल्लाह ने के बाद।